السلام علیکم، ارسلان ارشد آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر پہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اگنورنگ سائنس بائی حسن عباس. دس از این آرٹیکل پبلشڈ ان دی ڈان نیوز پیپر. سو لیٹس بگن. اسٹارٹنگ ان دا 1850s, the development of the Indus River basin, primarily for large-scale irrigated agriculture, was motivated by colonial interest. تو 1850 میں اگر شروع کرتے ہیں جب انڈس ریور کا بیسن وہ بننا شروع ہوا تھا، وہ بنیادی طور پر بڑے پیمانے پر آبپاشی کے لیے استعمال کرنا تھا، زرعی آبپاشی کے لیے، اور جس کا مقصد جو ہے وہ کلونیل انٹرسٹ ہی جو آقا تھے اس وقت کے انگریز، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تھا. آفٹر انڈیپینڈنس دا بیسنز ڈیولپمنٹ انوالونگ ڈیمنگ, diverting and dividing the rivers were motivated by political prejudices emerging from partition, Cold War politics, and the interest of global financial construction businesses. آزادی کے بعد اسی بیسن کی جو تعمیرات کے والے سے، جس میں ڈیم بننے تھے، پانی کو، دریاؤں کے پانی کو موڑنا تھا یا تقسیم کا معاملہ تھا، یہ زیادہ تر سیاسی تعصبات کی بنا پر اٹھے تھے، جس میں تقسیم اور سرد جنگ کی سیاست اور اس کے علاوہ مفادات تھے، وہ عالمی معاشی اور بزنس کے متعلق جو تعمیرات کے حوالے سے اس سے موٹیویٹڈ تھے. پوسٹ انڈیپینڈنس واٹر سیکٹر ڈیولپمنٹ انٹرسٹ overwhelmed science, society and the environment. آزادی کے بعد جو پانی کے شعبے سے وابستہ ترقی کے مفادات تھے وہ سائنس، معاشرے اور ماحول کے اوپر غلبہ پا گئے. The stage of unscientific build-out was set by David E. Lilienthal, who hypothesized that river of the Indus Basin flow to the Arabian Sea unused, and suggested that the urgent problem is how to store up wasted water rather than permit it to flow to the sea unused. اس کے لیے رستہ غیر سائنسی تعمیر کیا تھا ڈیوڈ ای لیلینتھل نے، جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دریاؤں کا پانی جو انڈس کی سرزمین پر بہتا ہے اور وہ عربین سی میں جا کے گرتا ہے، سمندر میں گرتا ہے، بغیر استعمال ہوئے. اس نے کہا کہ فوری مسئلہ یہ ہے کہ کیسے اس کو ذخیرہ کیا جائے جو ضائع ہوتا ہے پانی، بجائے اس کو کہ آپ پانی کو سمندر میں بہنے دیں بغیر استعمال کیے. This scientifically flawed hypothesis was accepted by Pakistan and India. Both began undertaking one mega project after another. یہ سائنسی طور پر کمزور نظریہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے اس کو قبول کیا اور دونوں نے بڑے پیمانے کے منصوبہ بندیاں پروجیکٹ بنانے لگے ایک کے بعد ایک. The rivers dried up and water stopped flowing to the sea. دریا خشک ہو گئے اور پانی سمندر میں جانا ختم ہو گیا. On the one hand, it was a death sentence for the environment, but on the other, it created lucrative projects for financial and business interest groups at taxpayers' expense. Rulers on both sides gained political mileage and Cold War alliances flourished. ایک طرف تو یہ ماحول کے لیے موت کا خبرنامہ تھا، لیکن دوسری طرف اس نے بڑے منافع بخش پروجیکٹ بنائے معاشی طور پر، اور بزنس طبقے نے، کاروباری طبقے نے، جو ٹیکس ادا کرنے والے ہیں ان کے مفادات پر ان کو ترجیح دی گئی، اور حکمران دونوں طرف انہوں نے سیاسی مفادات حاصل کیے
اور سرد موہری کی جنگ وہ بڑی. Until today, however, the countries sharing the basin had never been at peace with each other. یہاں تک کہ آج تک تاہم دونوں ممالک جو اس کا پانی آپس میں بانٹتے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ امن پہ نہیں رہ سکے. Provinces within the countries still fight over water rights. Water feuds among farmers are routine. Irrigated areas are drowning in waterlogging and salinity. And despite billions of projects, the majority of people within the irrigated areas live below the poverty line, while the basin remains in a state of malaise. ملک کے اندر صوبوں کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے پانی کے حقوق کے حوالے سے. پانی کے اوپر جھگڑا کسانوں کے درمیان عام بات ہے. آبپاشی والے علاقے ڈوب رہے ہیں یا ان میں واٹر لاگنگ ہو رہی ہے, سیلینٹی ہو رہی ہے, اور خربوں کے پروجیکٹ کے باوجود زیادہ تر لوگ ان آبپاشی والے علاقوں میں وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں, جبکہ جو انڈس بیسن کی سطح ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے. With colonialism gone, the prejudices of partition fading, and the Cold War over, it's time to rethink the system. چونکہ کلونیلزم ختم ہو چکی ہے, نوآبادیت ختم ہو چکی ہے, تعصبات تقسیم کے کم پڑ رہے ہیں, مدم پڑ گئے ہیں, اور کولڈ وار بھی ختم ہو گئی ہے. اب ہمیں اس معاملے کو دوبارہ سوچنا چاہیے. For that we need to analyze first the scientific shortcomings in the earlier development, which began with Lilienthal's idea. سب سے پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تجزیہ کریں کہ جو سائنسی طور پر کمیاں رہ گئی ہیں پہلے کے ترقی والے کاموں میں جو لائلینتھل کے آئیڈیا کے ساتھ چلی تھی. Flowing river waters carried dissolved salts and suspended silt. چلتے ہوئے پانی کے اندر نمکیات حل شدہ ہوتی ہیں اور اس میں کچھ زمینی کٹاؤ کی مٹی وغیرہ شامل ہوتی ہیں. If the river is not permitted to enter the sea, water salts and silt start accumulating in the landscape with devastating consequences. اگر دریاؤں کے پانی کو سمندر میں شامل نہیں ہونے کی اجازت دی جاتی, پانی, نمکیات اور زمینی ٹکڑے وہ زمینی سطح کے اوپر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کے تباہ کن نتائج ہوتے ہیں. واٹر, پانی. The water that is not allowed to flow into the sea evaporates, but the rest seeps into the soil's pore. پانی جس کو سمندر میں جانے کی اجازت, بہنے کی اجازت نہیں دی جاتی, وہ یا تو بخارات بن جاتا ہے, لیکن جو باقی ہے وہ زمین کے اندر سوراخوں کے اندر وہ جذب ہو جاتا ہے. Over decades of seepage, pore space in many areas was completely filled and water started oozing to the surface. This is called waterlogging. یہاں پہ واٹر لاگنگ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اشروں میں جو پانی رس رہا تھا زمین کے اندر, وہاں پہ زمین کے جو سوراخ تھے وہ بھرنا شروع ہو گئے, مکمل طور پہ بھر گئے اور پانی سطح کے اوپر آنا شروع ہو گیا. اس کو ہم واٹر لاگنگ کہتے ہیں. Today around 43% of the irrigated basin is classified as waterlogged. آج تقریباً 43% آبپاشی کے علاقے ان کو واٹر لاگ کہا جاتا ہے. Problem is worst in Sindh, اور سندھ میں تو مسئلہ اس سے بھی بدتر ہے. It's time to rethink the water system. میں دوبارہ ضرورت ہے. Menace of salts, نمکیات کی جو لعنت ہے, جو منوست ہے, نحوست ہے. Natural salts in the Indus come from both high mountain ranges and deep saline formations in the plains. جو قدرتی نمک ہے انڈس میں آتا ہے وہ بلند پہاڑوں سے آتا ہے, پہاڑی سلسلوں سے آتا ہے, یا جو پلینز ہیں وہاں سے گہرے نمکیات بننے سے آتا ہے.
A continental collision some 50 million years ago led to the formation of the Karakoram and Himalaya mountain ranges, which are still rising. تقریباً 50 ارب سال پہلے جب کانٹیننٹس آپس میں ٹکرائے تو پہاڑ یہ سلسلے بنے کراکرم کے اور ہمالیہ کے، جو کہ اب بھی بڑھ رہے ہیں، اونچے ہو رہے ہیں. دا انڈس ایگزسٹڈ ایون بیفور دا کانٹیننٹل کولائزن، اور انڈس، دریائے انڈس اس سے پہلے کا موجود ہے، ان یہ ٹکراؤ سے پہلے بھی. For millions of years the river kept dumping eroded debris into the ancient Tethys Sea until it was completely filled. اور اربوں سالوں تک دریا نے اپنا گرد و غبار جو اپنے ساتھ بہا کے لے کے جاتا تھا، وہ پرانا دریا سمندر ٹیتھس میں بہاتا رہا جب تک وہ مکمل طور پہ بن نہیں گیا. اور ٹاپ آف دا فلڈ اپ سی deposition continued, forming the sweet alluvial plain that currently stretch from the foothills of the Himalayas to the Arabian Sea. اس بڑے ہوئے سمندر میں مزید تہیں جمتی گئیں اور زبردست خوبصورت خشکی کے ٹکڑے بن گئے، جو کہ اب ہمالیہ سے عربین سی تک جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے. The creation of fertile alluvial plains on top of highly saline filled-up sea is a delicately balanced miracle of the Indus, sustained by the meandering river for millions of years by draining out salts into the Arabian Sea. ایک زرخیز زمین کا بننا، بہت زیادہ نمکیات والے دریا کے اوپر، یہ بڑا نازک سا ایک معجزہ تھا انڈس کا، جس سے وہ بہتے ہوئے دریا سالوں تک، خربوں سالوں تک وہ نمکیات کو عریبین سی کے اندر پھینکتے رہے. In recent times the Indus had been dumping more than 50 million tons of salts annually to the sea. حالیہ وقتوں میں انڈس تقریباً 50 ملین ٹن سے زیادہ نمک سمندر عربین سی کے اندر پھینکتا ہے. But since the implementation of Lilienthal's vision, over 50 million tons of salts accumulate annually in the landscape, threatening the delicately balanced miracle of the Indus. 35%, 40% of the basin has already been impacted. لیکن چونکہ لائلنتھل کے ویژن کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو لاگو کر رہے ہیں، تو 50 ملین ٹن کا نمکیات اکٹھا ہو رہا ہے سالانہ اس زمینی ٹکڑے کے اوپر، جو کہ انڈس کے معجزے کو خوف کا شکار بناتا ہے. 35 سے 40% یہ ٹکڑا پہلے ہی اثر انداز ہو چکا ہے. فیٹ آف دا سیلٹ، جو زمینی گٹاؤ ہے، سیلٹ ہے، اس کا کیا بنے گا؟ The Indus happens to be the fifth most silt-laden river in the world, with an annual silt load of between 250 million and 490 million tons a year. انڈس کبھی 5ویں نمبر پہ ہوتا تھا، جس کے اندر یہ زمینی ٹکڑے کی موجود ہوتے تھے، اور سالانہ تقریباً 250 ملین سے لے کے 490 ملین ٹن تک سیلٹ ہوتی تھی اس کے. Geologically speaking, the eroding mountains in the north from the erosion regime within the Indus Basin. یہ زمینی یا جیولوجیکلی کے حوالے سے بیان کرنے ہیں، تو شمالی علاقہ جات سے جو سیلٹ بہہ کے آتی ہے پہاڑوں سے، وہ انڈس بیسن کی ہے. The Tethys Sea, as it was being filled, was the depositional regime in earlier eons. Tethys Sea جب وہ بڑھ رہا تھا، وہ ابتدائی طور پر دوروں میں آتا ہے. In the current era, the Indus Delta
has been the depositional regime of the basin, which until the 1830s was adding land in place of the sea. حالیہ سالوں میں انڈس کی پٹی وہ بیسن بڑھتی رہی ہے، اس کی تہ بڑھتی رہی ہے. 1830 تک جو زمین سمندر کی جگہ زمین بنا رہی تھی. The silt supply in the river had been so consistent over millions of years that species like blind dolphin evolved to navigate its murky waters. سلٹ کا برنا اس دریا کے اندر اتنا مسلسل ہو رہا تھا سالوں میں کہ اس کے ساتھ وابستہ جو اسپیشیز تھی، جو بلائنڈ ڈولفن ہے، وہ اس کے گندے پانی کے اندر بھی اس نے چلنا سیکھ لیا. But today, instead of reaching the depositional environment of the river delta, the silt gets trapped behind dams, accumulates on river beds behind diversion barrages, and is diverted towards the irrigation canals. لیکن آج بجائے کہ وہ جو تہ جمتی ہے وہ ماحول کی وہ دریا تک پہنچے، وہ سلٹ وہ ڈیم کے اندر جم جاتی ہے، پکڑی جاتی ہے. وہ جہاں پہ بیریج کے جہاں پہ نیا راستہ بنتا ہے وہاں سے پہلے اکٹھی ہو جاتی ہے اور اس کو نہروں کی طرف، آپاشی والی نہروں کی طرف موڑ دیا جاتا ہے. Hence the sea is reclaiming the delta at an alarming rate of 96 acres per day. لہٰذا سمندر اس خشکی کے ٹکڑے کو تقریباً 96 ایکڑ ایک دن کے حساب سے بڑی خطرناک حد تک دوبارہ بارہ ہے. لائلینتھلز ویژن اوور رولڈ سائنس. لائلینتھن کے نظریے نے، اس کی سوچ نے سائنس کو نظر انداز کیا. ٹوڈے دا انسرماؤنٹیبل پرابلمز آف واٹر لاگنگ، سیلینٹی، چوکنگ آف ریور بیڈز، ڈیلٹا ایروژنز اینڈ تھریٹنڈ بایوڈائیورسٹی آر ہٹنگ اس ان دا فیس. آج بہت زیادہ مسائل، ناقابل شکست مسائل، جس میں واٹر لاگنگ، سیلینٹی اور دریاؤں کا خشک ہو جانا، ڈیلٹا کا ختم ہو جانا اور بایو ڈائیورسٹی کا جو ورائٹی ہے لیونگ تھنگ کے اندر وہ ختم ہونا، یہ ہمارے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے. People and the environment are paying the price of politics, prejudice, greed and the ignorance of the earlier panels. لوگ اور ماحول اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، سیاست کی، تعصبات کی، لالچ کی اور پہلے کام کرنے والے لوگوں کی کم عقلی کی. It's time to rethink the system without ignoring science before it is too late to turn things around. اب ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سوچیں اس طریقہ کار کے بارے میں، سائنس کو بلائے بغیر، اس سے پہلے کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے کہ ہم چیزیں دوبارہ اصلی حالت میں لا سکیں. The writers are experts on hydrology and water resources. Thank you.